ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے مقتدیوں کی قسموں کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں لاحق مقتدی کے متعلق ضروری مسائل۔ لاحق مقتدی اپنی نماز پڑھتے وقت مدرک کے حکم میں ہے، یعنی جب وہ اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا، چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھے گا، تو اس میں نہ قرأت کرے گا اور نہ سہو ہونے پر سجدہ سہو کرے گا، یعنی سہو بھی ہو جائے، بھول سے واجب بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقیم مقتدی نے، یعنی ایسا مقتدی جو مسافر نہ ہو، اس نے 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں مسافر امام کی اقتدا کی، یعنی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ مسافر امام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب یہ مقتدی 2 رکعت بحیثیت لاحق پڑھے گا، یعنی لاحق کی طرح سے پڑھے گا، اور ان دونوں رکعتوں میں مطلق قرأت نہیں کرے گا، بالکل قرأت نہیں کرے گا، یعنی حالت قیام میں کچھ نہ پڑھے گا، بلکہ اتنی دیر کہ جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جائے صرف خاموش کھڑا رہے گا۔ ایک بہت ضروری مسئلہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے، اس کی طرف دھیان دلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر یا عشاء میں مقیم مقتدی نے، یعنی جو مقتدی مسافر نہیں ہے، اس نے مسافر امام کی اقتدا میں 1 رکعت پائی، صرف 1 رکعت پائی، یعنی وہ مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا۔ امام 2 رکعت قصر پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لہذا اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی۔ امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا تو اب اس مقتدی کے ذمے 3 رکعتیں ادا کرنا باقی ہیں۔ ان تینوں رکعتوں میں سے 2 رکعت بحیثیت لاحق، یعنی لاحق کی طرح، اور 1 رکعت بحیثیت مسبوق ادا کرے گا، یعنی 1 رکعت مسبوق کی طرح ادا کرے گا، اور ان تینوں رکعتوں کو اس طرح سے ادا کرے گا کہ پہلے 1 رکعت بلا قرأت ادا کرے، یعنی حالت قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت مطلق نہ پڑھے، بالکل نہ پڑھے، بلکہ اتنی دیر کہ جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جائے محض خاموش کھڑا رہے اور رکوع و سجود کر کے قعدہ کرے، اور قعدے میں صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ رکعت مقتدی کی دوسری رکعت تھی۔ اب دوسری رکعت میں بلا قرأت پڑھ کر کے قعدہ کرے، یعنی اس میں بھی قرأت نہیں کرے گا، اور پھر قعدہ کرے اور التحیات پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ رکعت اگرچہ مقتدی کی تیسری رکعت ہے، لیکن امام کے حساب سے چوتھی رکعت ہے، اور لاحق مقتدی پر لازم ہے کہ وہ فوت شدہ نماز کو امام کی ترتیب پر ادا کرے، یعنی جو رکعتیں چھوٹی ہیں اس کو امام کی ترتیب پر ادا کرے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کرے، اور اس قعدہ اخیرہ میں تشہد، التحیات اور درود اور دعائے ماثورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اب فرماتے ہیں کہ الحاصل، یعنی حاصل کلام، خلاصہ یہ ہے، یہ جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں رکعتوں میں ہر رکعت پر قعدہ کرے، یعنی 3 رکعت میں 3 قعدہ کرے۔ پہلی اور دوسری رکعت بحیثیت لاحق ادا کرے گا، یعنی لاحق کی طرح ادا کرے گا،
لہذا پہلی اور دوسری رکعت میں مطلق قرأت نہ کریں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت کی مقدار محض خاموش کھڑا رہے۔ تیسری رکعت بحیثیت مسبوق ادا کرے گا، تیسری رکعت مسبوق کی طرح ادا کرے گا، لہذا اس میں الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھے۔ پہلی اور دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ کرے اس میں التحیات کے سوا کچھ نہ پڑھے، اور التحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے۔ التحیات کے بعد درود ابراہیم نہ پڑھے۔ تیسری رکعت کے بعد جو قاعدہ کرے گا وہ قاعدہ اخیرہ کے حکم میں ہے، لہذا اس میں التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ نوٹ: یہ مسئلہ بہت ہی اہم ضروری ہے۔ اس مسئلے میں عوام تو عوام بلکہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی غلطی کرتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ مذکورہ 3 رکعت پڑھنے میں پہلی اور تیسری رکعت پر قاعدہ کرتے ہیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کرتے، یعنی ان تینوں رکعتوں میں 2 قاعدے کرتے ہیں، جبکہ بحکم فقہ کے حکم سے ان تینوں رکعتوں میں ہر ایک یعنی ہر رکعت میں ہر قاعدہ کرنا یہ لازمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں مقیم مقتدی نے، یعنی جو مقتدی مسافر نہیں ہے اس نے مسافر امام کی اقتدا کی اس طرح سے کہ اس کو قاعدہ اخیرہ ہی ملا، صرف آخری قاعدہ ہی ملا، تو اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 4 رکعتیں اس طرح سے ادا کرے۔ پہلے 2 رکعتیں بحیثیت لاحق اسی طرح سے پڑھیں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں حالت قیام میں مطلق قرأت نہ کریں، یعنی بالکل قرأت نہ کریں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار یعنی پڑھنے کے وقت تک خاموش کھڑا رہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ کریں، پھر اور اس قاعدے میں صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ پھر 2 رکعت بحیثیت مسبوق ادا کریں، مسبوق کی طرح سے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں حالت قیام میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، اور چوتھی رکعت پر قاعدہ اخیرہ التحیات اور درود ابراہیم اور دعائے ماثورہ کے ساتھ پڑھ کر کے سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کریں۔ اس مسئلے میں بھی بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں۔ شروع کی 2 رکعتوں میں یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت پڑھتے ہیں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، یعنی پہلی اور دوسری رکعت بحیثیت مسبوق پڑھتے ہیں اور تیسری اور چوتھی رکعت بحیثیت لاحق ادا کرتے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شروع کی 2 رکعت بحیثیت لاحق اور بعد کی 2 رکعت بحیثیت مسبوق ادا کرنی چاہیے۔ بحیثیت لاحق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ چونکہ امام مسافر ہے اور مقتدی جو ہے پیچھے مقیم ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہی ہے، ابھی بھی امام نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں پھر بھی وہ امام کے پیچھے ہی ہے۔ اسی طرح سے چونکہ 2 رکعت میں پہلی میں الحمد اور سورت پڑھنا رہتا ہے اور آخری 2 رکعت میں صرف الحمد پڑھنا رہتا ہے، تو اب جو بحیثیت لاحق پڑھے گا تو ایسی صورت میں صرف الحمد پڑھنے کی مقدار خاموش رہے گا، یعنی امام کے پیچھے جس طرح سے خاموش رہا جاتا ہے اتنی دیر وہ خاموش کھڑا رہ کر کے رکوع سجدہ کرے گا۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ بحیثیت لاحق جہاں بولا جاتا ہے وہاں پر خاموش کھڑا رہنا ہے، قرأت نہیں کرنا ہے، اور جہاں پر بحیثیت مسبوق بولا گیا ہے وہاں پر جو ہے خاموش کھڑا نہیں رہنا ہے بلکہ قرأت بھی کرنا ہے۔ بس میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ ہمیش قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔